اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اور نبی بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ آپ کا ذکر تمام ابراہیمک ریلیجن یعنی توریت اور زبور میں آپ کے نام احمد کے ساتھ پیشن گوئی کے طور پر موجود ہے۔ مگر جو پادری اور ربوی ان اصلی تعلیمات کے اندر رد و بدل کر کے اپنی مرضی اور فائدے کا مطلب نکالتے ہیں، وہ آج تک ہدایت سے محروم ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں کی مثال لے لیں، جو کہ آج بھی دیوار گریا یعنی دوسری بار ہیکل سلیمانی کی دبائی میں بچ جانے والی دیوار کو مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ جتنا مقدس جان کر اس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار پکارتے کو منتقیم و خلو محمد دین زید و دیو زرعی بنوت یروشلایم حکو منتقیم و خلو محمد 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 دین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیغمبر مانتی ہے، نہ رسول، اور نہ ان کی تعلیمات پر یقین رکھتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ان کی مقدس ترین زبان کے سامنے لینے پر آخر مجبور کیوں ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ قوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آخر یقین کیوں نہیں رکھتی تھی۔ دنیا کی پہلی الہامی کتاب توریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 4000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہودی قوم دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں مصر کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی یہودا کی نسل سے یہ نسل آگے بڑھی، اور اسی کی نسبت سے اس قوم کو یہودی کہتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل قوم خود کو چوزن پیپل آف گاڈ یعنی خدا کی لاڈلی امت بھی کہتی ہے، اور انہیں اس چیز پر بہت زیادہ غرور اور تکبر بھی تھا کہ ہر ایک پیغمبر ان کی نسل سے آیا اور قیامت تک ان کی نسل سے آتا رہے گا، اور دنیا میں صرف یہی قوم اللہ کی لاڈلی قوم ہے۔ اور یہ تکبر آج تک قائم ہے، کیونکہ یہودی قوم اپنے علاوہ باقی لوگوں کو صرف جانور، گائے، بھینس یا چونٹیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ ان کے مطابق صرف یہی لوگ انسان ہیں جن کے حقوق ہیں، کیونکہ جانوروں کے تو کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ مگر ان کو اصل تکلیف اس وقت پہنچی جب ان کی شریعت خدا کے پیغام کے اندر اس میں یہودی علماء نے اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کر کے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے مختلف قسم کے قانون بنا رکھے تھے۔ اللہ نے اسے منسوخ کرنے کے لیے اپنا نبی اور رسول عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بھیجا۔ یاد رکھیں کہ پیغمبر اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو کہ نئی شریعت یا اللہ کا قانون یا کتاب لے کر انسان کی ہدایت کے لیے مابعوث ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہے تو تمام پچھلی شریعت یا قانون ختم ہو جاتے ہیں، اور جو قوم اسے نہ مانے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ رسول قتل بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ خود ان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ پیغمبر صرف اس رسول کی بھولی ہوئی تعلیمات کو دوبارہ یاد کروانے اور لوگوں کو ہدایت پر ایمان لانے کے لیے لاتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت یعنی کہ انجیل مقدس لے کر آئے تو اس کا مطلب کہ توریت جو کہ ٹیمپر فارم یا رد و بدل کے ساتھ تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور اب تمام یہودی علماء کو اپنی کرسی، اپنا رتبہ، شان و شوکت اور مال و دولت جاتا نظر آنے لگا، اور وہ بھی جوان کے ہاتھوں۔ لہٰذا انہوں نے سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، کیونکہ اللہ نے اپنے رسولوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ سازش یہودی علماء کی تھی کہ اپنی مرضی کی تعویل نکالی کہ توریت کے اندر جس مسیح کے بجائے دجال کا ذکر ہے وہ دجال دراصل یہی شخص ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ٹائم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا، تو اللہ کا عذاب ان پر آیا، ان سے لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین لیا گیا، انہیں دنیا میں لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی پر دوسری بار حملہ ہوا تو ان کا گھر فلسطین بھی چھین لیا گیا۔ یہ دنیا میں ایسے در بدر ہو کر رہ گئے کہ آج تک کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اب جا کر اسرائیل میں ایک بار پھر دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے، تاکہ ایک بار پھر سے وہ گریٹر اسرائیل بنا کر اپنے کھوئے ہوئے رتبے کو پوری دنیا کی بادشاہت کو حاصل کر سکیں، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، اور جو ان کا حق ہے، یعنی جانور، کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرنا۔ اب جب اس لاڈلی امت سے اس کا غرور چھن گیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں رسول بنا کر بھیجا، جبکہ تمام یہودی یہ سوچتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، کیونکہ تمام یہودی ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں، جبکہ تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جنہیں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ کے مقام پر چھوڑ دیا تھا، جہاں پر بعد میں زمزم کے کنویں کی وجہ سے مکہ شہر آباد شروع ہوا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً
600 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا تو ظاہر ہے کہ یہودی لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ہماری قوم یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں، اور دوسرا اصلی شریعت تو شریعت موسیٰ ہے جو کہ صرف اور صرف ان کے پاس ہے، جس کو دیکھا دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس قرآن کو اللہ کا پیغام کہہ کر خود سے بنایا ہے۔ مگر حق کو پہچاننے والے بندے مواعید ہر دور کے اندر ضرور پیدا کرتا ہے اللہ، جنہوں نے اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش اور آمد کی پیشن گوئیوں کو پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری رسول ہیں، جن کا ذکر نام کے ساتھ توریت کے اندر موجود ہے اور جس کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے تھے۔ تناخ ایسی آیتوں کو کہتے ہیں جس پر یہودی اور نصارہ متفق ہیں کہ بالکل یہی الفاظ توریت کے اندر بھی ہیں اور انجیل میں بھی موجود ہیں، یہ دونوں الفاظ اللہ ہی کے ہیں، جبکہ عیسیٰ ان کو اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ آف بائبل کہتے ہیں۔ کتاب مقدس سانگ آف سولومون چیپٹر 5 کی آیت نمبر 16 کی آیت میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ میرا دوست ہے، میرا پیارا ہے، وہ سب کا محمد ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں۔ اور اسی آیت کا ورد آج بھی یہودی دیوار گریا کے پاس کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ ایک ہی وقت کے اندر نہ صرف یہودی بلکہ عیسائیت میں نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر واضح طور پر بیان کر رہی ہے۔ یہ مبارک نام تاریخ میں اس سے پہلے کسی شخصیت کا نہیں گزرا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی واضح نشانی موجود ہونے کے باوجود یہودی ربی یا عیسائی پادری اپنے لوگوں کو اس آیت کا کیا جواب دیتے ہیں؟ دراصل یہ لوگ خود سے اس کا مطلب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سب سے پیار کرنے والا۔ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ بات کافی لاجیکل بھی لگتی ہے، کیونکہ اس پوری آیت کے اندر ایک ہی بات کا مین مقصد نظر آ رہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ ہمیشہ عبرانی زبان کے اندر کسی بھی اعلیٰ اور ادبی شخصیت کے نام کے ساتھ ہمیشہ ام کے الفاظ لگتے ہیں، اور جب ہم ان آیات کو پڑھیں تو عبرانی زبان کے اندر یہودی خود محمد کے لفظ کو محمد دم کے نام سے پڑھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہ خدا کے لیے الوک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر عبرانی زبان میں ادب کی وجہ سے اسے الوکم پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ پیار یا شفقت کے معنی ہی نہیں بلکہ باقاعدہ ایک نہایت ادب والی اور محترم شخصیت کی بات کر رہا ہے، جو کہ ہمارے پیارا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ یہودی علماء جانتے تھے کہ بہت جلد ایک آخری نبی دنیا میں آنے والا ہے، اور ان کی ولادت کی نشانیوں کو دیکھ کر مثال کے طور پر آسمان میں ایک بہت بڑے روشن ستارے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے، مگر وہ سوچتے تھے کہ وہ نبی ہماری نسل سے ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام یا پھر یہودی قوم سے۔ پھر بھی اللہ نے اس قوم کے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جو کہ حق کو پہچان گئے، اپنی انا، خاندان اور رتبے وغیرہ سب کو قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ مگر جو باقی بچ گئے انہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی، کیونکہ نہ تو انہوں نے کوشش کی اور نہ اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی سزا ابھی تک ان پر مکمل کی۔ ان لوگوں نے جو انبیاء کرام کو قتل کیا، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا، جس کے عذاب کا مزہ ان کو ابھی چکھنا ہے، اور ان کی یہی سزا ان کو کھینچ کر دجال کے پیچھے لے جائے گی، جسے وہ اصل مسیح سمجھ کر اس کی فوج کا حصہ ہوں گے، اور اس کے بعد حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، اور اللہ کا قانون ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور یہ اس دن بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اس مقدس چٹان سے ایک راہ نجات پیدا ہوگی، یہی وہ جگہ ہے جہاں پیامبر آخر الزماں تمام انبیاء کو اپنی ابتدا میں نماز پڑھائیں گے اور معراج پر تشریف لے جائیں گے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آخری زمانے میں ان کی نسل سے ایک منجی آخری جنگ کرنے کے بعد ابلیس کی گردن اڑائیں گے، اور پھر تمام ملائکہ زمین پر نور افشانی کریں گے۔